104 लोगوں کو پکڑا گیا تھا، ان سے تفتیش کی گئی، ان کے جسمانی ریمانڈ ہوئے، پھر وہ جوڈیشل ہوئے، پھر یہ سارا پروسیس جو ہے وہ اراؤنڈ 2 سال سے زائد ہو گیا ہے۔ اب 104 میں سے پھر ایک فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا کہ جو لوگ بے گناہ ہیں یا جن کی سزائیں کم ہیں ان کے جلدی فیصلے کر کے ان کو رہا کیا جائے۔ تو ان میں پھر 15 لوگ ایسے تھے جن کی سزا 1 سال سے یا 1 سال سے کم تھی، ان کو رہا کر دیا۔ ایسے موقع پہ سزائیں آئی ہیں سامنے کہ جب مذاکرات اور پتہ نہیں کیا کیا خبریں، میں نے بھی ایک خبر دی آپ کو کہ اڈیالہ جیل میں مذاکرات ہوئے، یاسمین راشد، میاں محمود رشید اور اعجاز چودھری، یہ تو دے آر ان ویٹنگ۔ تو ایک بڑا نام جو پہلے 15 میں تھا، وہ خدیجہ شاہ جو ہیں وہ بری ہو گئی، اس لیے کہ وہ بڑے باپ کی بیٹی تھی۔ ناظرین، آج سزا ہوئی ہے، سزاؤں کا اعلان ہوا ہے۔ جو 9 مئی کے لوگ تھے اور ان میں سے کتنے پہلے ابتدا میں آئے تھے اور کتنے اب رہ گئے ہیں، اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ اور 9 مئی ایک بار پھر آپ کو یاد کراؤں گا کہ یہ کیسے ہوا تھا، اور ظاہر ہے کچھ چیزیں بھول بھی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس میں نئی بھی ہیں۔ اور پھر یہ کہ مولانا نے کیا فیصلہ کیا، تو یہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی 9 مئی کی ابتدا میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں، 104 لوگوں کو پکڑا گیا تھا، 104 لوگوں پہ مقدمات ہوئے، انہیں جیلوں میں رکھا گیا، ان سے تفتیش کی گئی، ان کے جسمانی ریمانڈ ہوئے، پھر وہ جوڈیشل ہوئے، پھر یہ سارا پروسیس جو ہے وہ اراؤنڈ 2 سال سے زائد ہو گیا ہے، تو یہ چل رہا ہے۔ اب 104 میں سے پھر ایک فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا کہ جو لوگ بے گناہ ہیں یا جن کی سزائیں کم ہیں ان کے جلدی فیصلے کر کے ان کو رہا کیا جائے۔ تو ان میں پھر 15 لوگ ایسے تھے جن کی سزا 1 سال یا 1 سال سے کم تھی، ان کو رہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد باقی رہ گئے 89 کا جو ٹرائل ہے وہ چل رہا ہے، اور ان میں سے آج 25 لوگوں کو آج سزائیں ہوئی ہیں۔ سزائیں منظر عام پہ آئی ہیں، آج ہوئی ہیں، کل ہوئی ہیں، کیونکہ یہ ملٹری کورٹ کا معاملہ ہے تو کوئی بہت زیادہ کلیئرٹی نہیں آ رہی کہ کب ہوئی ہیں۔ تو اس میں اب 25 لوگوں کو ہوئی ہیں، تو اب رہ گئے ہیں پیچھے 64، اور جو 64 ہیں ان میں بڑے بڑے نام ہیں بھی ہیں، اور جو 15 پہلے تھے ان میں بھی ایک آدھ کو بڑا نام تھا، تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ پہلی بات، اس میں جو رہ گئے ہیں 64، اس میں یاسمین راشد ہیں، اس میں اعجاز چودھری ہیں، اس میں میاں محمود رشید ہیں، اس میں وہ عمر چیمہ ہیں جو رہے ہیں سابق گورنر پنجاب کے پی ٹی آئی کے دور میں۔ تو یہ لوگ اور بہت سے لوگ اب منتظر ہیں، ان کے کیسز ابھی تک ملٹری کورٹس میں نہیں گئے، سمیت عمران خان کے۔ اب ان کے کیسز ملٹری کورٹ میں کب جانے ہیں اور کیسے جانے ہیں، یعنی کہ کس موڑ پہ جا کے جانے ہیں، تو اس کی اطلاعات جیسے جیسے ہمیں ملیں گی ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک بات ہے کہ یہ جو سزائیں ہوئی ہیں آج 25 لوگوں کی، اور ایسے موقع پہ سزائیں آئی ہیں سامنے کہ جب مذاکرات اور پتہ نہیں کیا کیا خبریں، میں نے بھی ایک خبر دی آپ کو کہ اڈیالہ جیل میں مذاکرات ہوئے اور اس کے باہر جو مذاکرات ہیں، تو ایسے موقع پہ یہ سزائیں آنا یہ بڑا واضح پیغام ہے۔ اور ایک واضح پیغام جو ہے وہ آپ کو 190 ملین میں مل جائے گا۔ اگر تو سزا 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں 10 سال ہوئی یا اس سے کم ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات آگے چل رہے ہیں اور اس کا کوئی نتیجہ بھی شاید نکلا ہے۔ اور اگر یہ سزا اس سے زیادہ ہوئی، جو کہ 14 سال بنتی ہے، جو offenses ہیں ان کے مطابق 14 سال سزا بنتی ہے، تو پھر سمجھیں کہ ایک بڑا نو ہوگا، بڑا نو جو بھی ہو جائے، یعنی کہ considering all the pressures from outside the country،
وہ امریکہ ہو یا وہ یو کے ہو، وہ گرینل ہو یا کوئی بھی انڈین نژاد سینیٹر ہو امریکہ کا، یا یو کے پارلیمنٹیرینز ہوں، یا وہاں کا وزیر خارجہ ہو، یا پھر گولڈ سمتھ فیملی ہو، کوئی بھی ہو، پریشر بہت. یہ سب میں جو آپ کو موٹے موٹے نام لے کے دے رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. تو یہ سارا پریشر، تو اس کے آگے پھر بڑا نو ہوگا. یہ ایک آپ سمجھیں کہ ایک علامت ہوگی اس کو جانچنے کی. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ میں نے بتایا ابھی، یاسمین راشد، میاں محمود رشید اور اعجاز چودھری، یہ تو دے آر ان ویٹنگ. تو ایک بڑا نام جو پہلے 15 میں تھا، وہ خدیجہ شاہ جو ہیں وہ بری ہو گئیں. اس لیے کہ وہ بڑے باپ کی بیٹی تھی، اس لیے کہ اس کے رشتہ دار بہت طاقتور تھے، اس لیے کہ وہ امریکی شہری تھی. اچھا، ہم مان لیتے ہیں کہ اس کی سزا جو ہے وہ نہیں ہوگی اتنی، اور وہ پوری ہو گئی اور اس کو ڈیو پروسیس آف لا آپ نے چھوڑا، تو اس کا پھر انعام دینا ہوتا ہے کسی کو. کسی جرم میں کوئی تھوڑا ملوث ہو یا زیادہ ملوث ہو، اس کا انعام ملتا ہے کیا؟ کہ اس کو آپ بعد میں مذاکراتی ٹیم میں شامل کر لیں، اور اس کو وزٹ ٹیم میں شامل کر لیں جو جیلوں کے وزٹ کرے، اور وہ چیف جسٹس کو ڈائریکٹ خط لکھے، اس سے ملاقاتیں کریں چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ، وہ ہمارے انصاف کے نظام کا جائزہ لے، ہماری جیلوں کے نظام کا جائزہ لے، اور وہ عمران خان سے ملاقات نہ ہونے پر شکایت کنندہ ہو، اور وہ خط لکھے چیف جسٹس کو. یہ انعام ہے. تو یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ ہر بندے کے ذہن میں سوال آئے گا کہ جو عام آدمی ہے اس کو سزا ہو گئی، اور جو خاص تھی وہ آج یہ جو میں نے بتایا پروٹوکول ہے، اور مرتبہ و مقامات مل رہے ہیں اس کو. تو یہ سوال تو ہے. اب اگلا سوال اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ان لوگوں کو بھیجا گیا تھا وہ تو فیض حمید نے نقشے بنا کے شیئر کیے تھے. فیض حمید واز دا کی مین، جس نے 9 مئی سے پہلے اس کے نقشے بنائے، لوگوں کو بتایا، پوری ڈائریکشنز دی، اور ان ڈائریکشنز کے تحت دیکھیں یہ پلاننگ جو ہے نا، یہ کوئی ثابت نہ ہونا بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ کل کو آپ کہہ دیں کہ یہ تو دیکھیں یہ اس کے لنکس بڑے ویک تھے اور یہ تھا اور وہ تھا. یہ ایک ہی دن میں تمام ملٹری انسٹالیشنز پہ حملے ہوتے ہیں. سزا تو ملنی چاہیے، میں ملٹری کورٹ اور اس بحث پہ نہیں جا رہا، سزا تو کسی کو ملنی چاہیے جو کوئی جرم کرتا ہے. اور یہ صرف جرم نہیں تھا، یہ تضحیک تھی، یہ حد تک تھی پوری دنیا کے سامنے. آپ اپنے شہداء کی حد تک کر رہے ہیں، اور شہداء کی حد تک اگر آپ فیشن میں یا اگر آپ کسی انتقام میں جائز سمجھتے ہیں تو پھر اس ملک میں رہنا چھوڑ دیں. اس ملک کی بقا پہ دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ یہ شہداء کی وجہ سے ہے، اور یہ باقی ہے اور آپ اس میں رہ رہے ہیں، تو پھر کم از کم شہداء کو تو بخش دیں، باقی سیاست کر لیں. تو یہ ایک ہی دن میں تمام جگہوں پہ جہاں پہ شہداء کے جو مجسمے تھے، جو ان کو خراج عقیدت اور پیش کرنے کے لیے جو ایک علامتی ساری چیزیں تھیں، ان کو ایک دن میں اکھاڑ پھینکا گیا. جناح ہاؤس میں بھی اسی وقت حملہ ہوتا ہے، میاں والی میں بھی ہوتا ہے، فیصل آباد میں بھی ہوتا ہے، پنڈی میں بھی ہوتا ہے ایٹ دا سیم ٹائم، اور بالکل ایگزیکٹ انسٹالیشنز پہ ہوتا ہے. اور لوگ جو ہیں وہ ایک دو ہیں جو سامنے لیڈرز ہیں، باقی ان کو موب کو کون لے کے جا رہا تھا، رستے کون دکھا رہا تھا. تو یہ فیض حمید کی ٹیم تھی. فیض حمید نے اور عمران خان نے یہ بیٹھ کے پہلے یہ ساری پلاننگ ہوئی ہے اس میں. اب یہ تو پنجاب حکومت جو ہے وہ کلیم کرتی ہے کہ اس کے پاس ساری ایویڈنس ہیں، تو ایویڈنس جو ہیں ان کو پروف سامنے لایا جائے یار، پبلک کو پتہ چلے. ہر چیز کو اندھیرے میں رکھ کے چلنا اور ہمیشہ اپنے لیے ایک کشن نکال کے رکھنا، تو پھر یہ آپ کا اعتبار ہی ختم ہوتا ہے. دیکھیں اس نے 2 دن پہلے عمران خان نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں گرفتار ہونے جا رہا ہوں، اس نے پیشن گوئی کی تھی. تو پیشن گوئی کس بنا پہ کی تھی؟ یہ پلاننگ تھی.
اور اسی پلاننگ کے تحت پھر فیض حمید کی ٹیم نے وہ پہلے وہ لوگوں کو کنوے کیا اور جو ساری چیزیں بتائیں، اس کے بعد لیڈ کیا. یہ بھی ریکارڈ پہ ہے ساری چیزیں، ان کے پاس ہے، تحقیقاتی اداروں کے پاس، کہ وہ ریٹائرڈ لوگ تھے، کچھ حاضر سروس تھے، انہوں نے لیڈ کیا کہ یہ اس طرف سے یہ کرنا اور وہ کرنا ہے. اور پھر جا کے وہ ساری جو ہے وہ 9 مئی کا یہ ایپیسوڈ ہو گیا. اب اس کو کویسچن تو انہوں نے کرنا ہی کرنا بھائی، جو متاثرہ پارٹی ہوتی ہے وہ تو بچنے کی کوشش کرتی ہے. تو آپ کے پاس ایویڈنس ہیں تو لائیں نا سامنے اور ان کو بھی سزا دیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی جو پریس ریلیز آئے گی فیض حمید کے حوالے سے، اس میں کیا کیا سامنے آتا ہے. ہمیں انتظار ہوگا کہ کیا اس میں 9 مئی کی یہ ساری پلاننگ جو ہے یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ نہیں بتائی جاتی کہ اس نے کی ہے. وہ تو سب کچھ بول چکا اور باقی ایویڈنس بھی ہر چیز موجود ہے. اور اگر کوئی مطلب یہ کہ کسی کو رعایت، روح رعایت بالکل دیں بھائی، روح رعایت بھی دیں، لیکن قانون اور انصاف کے مطابق دیں. یا بڑے بڑے ٹال کلیمز نہ کریں، یا پھر آپ رعایتیں جو ہیں وہ انصاف اور قانون کے مطابق جو بنتی ہیں کسی کو وہ دیں. تو اپنے اعتبار کو، اپنے اعتماد کو برقرار رکھنا جو ہے نا وہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے. تو یہ جو 9 مئی ہے یہ اس کا ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے، ایگزامینیشن. دیکھتے ہیں کیسے اس پہ پورے اترتے ہیں. تو مولانا جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے ناراض ہیں، اور دوسرے لفظوں میں پی ٹی آئی نے اپنا ایک بڑا اتحادی، بڑا ساتھی، بڑا ایک سہارا جو ہے وہ کھو دیا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کی پاس ہونے کے بعد جو انہوں نے غیر ضروری طور پہ مولانا پہ تنقید کی، وہ اس کو دل میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اب وہ حکومت کے ساتھ مل کے انہوں نے جا کے، حکومت نے ان کو ایک فیور کر دیا اور وہ بل ان کو پاس کرا کے ان کا مدارس والا، تو اب ان کو مزید پی ٹی آئی سے دور کر دیا ہے. تو حکومت نے ایک اور کامیابی حاصل کی ہے اور پی ٹی آئی نے ایک اور ناکامی حاصل کی ہے. اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت نو ڈاؤٹ تنہائی کا شکار ہے. اس کے ساتھ جو پارٹیاں وہ گن لیں وہ کون ہے، اور مولانا ایک بڑا ان کے ساتھ ایک بڑے اتحادی تھے، ان کو بھی انہوں نے لوز کر دیا ہے. تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے. باقی اپڈیٹ انشاءاللہ کل، تب کے لیے اجازت.